اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی ہے. کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کوئی معاملہ شروع ہوا ہے اب تو ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ بڑھے گا. یہ لبنان کا معاملہ ہے، لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا سیریا کا معاملہ ہو جائے. تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، فرق کیا ہوگا کہ پہلی دو جنگیں یورپ میں لڑی گئی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے. ہم نے بہت خون دے دیا، 10 کروڑ آدمی دے دیا. ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے. 60 ملین میں سے 6 ملین یہودی تھے. جس دوسری ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا، ختم کیا. لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے. مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے. یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی. کیا ہے لبنان اور شام، یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے، بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا. بعد یہ تو شام ہے، یہ شام کا صحرا، یہ سارا فلسطین، اسرائیل، لبنان اور جارڈن اور سیریا، یہ سب ایک ملک ہے، گریٹر سیریا. یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی، یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے، یہ انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق، اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً. جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی، شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا. لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا، ٹائگرس تک، ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس. تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے، دو آبا ہے نا، ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے، ان کے درمیان جو دو آبا ہے انتہائی زرخیز، وہ سارا ہمارے پاس ہو. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھتا ہوں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے، ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں. مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے. حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ تو ایک شے ہے. لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، حجاز جہاں قرآن نازل ہوا، اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہے، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل ہے، اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے. تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا. بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا. عالمی سطح پر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو کر رہے گی، اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی. بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، خونریزی ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا. یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج نبوت کا قیام. اب اگلی بات، لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا، ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا. اس بات کو یہیں پر روکیے، اب اس بحث آگے چلے گی ہماری. اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا، کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط رہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو حشر لبنان کا ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے. کیوں نہیں کر سکی دنیا؟ مسلم دنیا چپ. زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے. ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں، بعد ملیشیا میں، اور ریزولوشن پاس کر دیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نو تھریٹ. کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں. کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں.
درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشن سے ہے، اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے، وہ سیز فائر کرائیں۔ ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی ہے، ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے، کچل نہ دیا جائے، اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو۔ یہ تو دوسری بات ہے، حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے، دے آر سرپرائز، یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے۔ اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ، جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، جس کے پاس ٹینک نہیں ہے، جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے، ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے، چند ہزار فوجی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی، کچھ بھی نہیں، نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور یہ حزب اللہ کیا ہے کہ بھائی راکٹ سے یا کلاشنکوف سے، بس دو چیز۔ ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا ہے، 200 250 بمباریاں، 200 بمباریاں، لیکن کھڑے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں، G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا؟ جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے، کشمیر میں بھی اب تقریباً جو سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے، کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مرتا ہے تو مسلمان۔ صومالیہ میں کیا ہوا تھا، یہ صورتحال آج لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ صورتحال دیکھیے، کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا۔ ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے، یہ امام ہی ہے بس ہمارا، کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں۔ تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز، دس از اسلام، یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی، پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو، مظاہرہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم، ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر، 20 کروڑ نہ ہو 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر، آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا، کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، میں کیا کروں، میں نہیں کر سکتا۔ مانیں گے آپ دونوں باتوں نہیں مان سکتے؟ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ اللہ تو قادر ہے علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عدل کرنے ہو، پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر، یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اس کی سزا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب کے اندر اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیے۔ اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یہ نہیں چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا، نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا۔ دیکھ لو نمونہ، ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے محاسن بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ خوبی کہتے ہیں، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے، نہیں بھائی وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے، تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، سر اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں، جو پہلے یو ایس ایس آر میں تھی، اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں، سب آزاد ہیں، اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں، ازبک ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن یہ فارسی سب جانتے ہیں۔ وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام، 2/3 کلام تو فارسی میں عام، تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے، اقبال لاہوری کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہا مجھ سے، ڈاکٹر جاوید اقبال، جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی، وی نیڈ اے ماڈل، شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ، وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ۔ دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن مونارکی، بادشاہت پر ہے، ملوکیت پر بیسڈ ہے۔ دی ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس، اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی، یہ مولویوں کی حکومت ہے۔ اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ میں دکھا دو، ہم سب کے سب جو ہے لبیک ہے۔ تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے گی، اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے۔ جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے فرض، کوئی بھی نہ پڑھے تو پوری آبادی گناہ گار ہو۔ اسی طرح جب پوری دنیا میں کہیں اسلام نہیں ہے تو پوری امت گناہ گار ہے، مجرم ہے۔ اور اگر کہیں ایک جگہ بھی سائزیبل ملک میں آپ وہ نظام دکھا دیں تو فرض کفایہ ہو جائے گا، پھر دنیا لپکے گی اس کی طرف، دوڑے گی۔ اس کے بعد ہوگا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کے بعد وہ کیفیت ہو جائے گی جس کا نقشہ اقبال نے کھینچا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، خاک حرم پر اپنی جبین کے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ عالم انسانیت کو یہ پیغام سجود دوبارہ یاد آ جائے گا، اور جبین جو ہے پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور کیا ہو جائے گی۔ آخری شعر اس نظم کا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لا الہ الا اللہ ان الحکم الا للہ، یہ پورے اس روئے ارضی کے اوپر ہو کر رہے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے، پہلے کسی ایک ملک میں کر دو، پھر وہ گلوبلائز ہو جائے گا۔ آج کی دنیا گلوبلائزیشن کی طرف تو خود ہی جا رہی ہے، یا باطل گلوبلائز ہو رہا ہے یا حق گلوبلائز ہوگا۔ اب دنیا جو ہے وہ محدود جو ہے سرحدوں میں رہنے والا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، نیشن سٹیٹ کا تصور اب جو ہے ختم ہو چکا، معدوم ہو چکا ہے، یہ لکیریں رہ جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی، اور جو بھی ہوں گی گلوبلائزیشن کے بعد آپ کو معلوم ہے، اور کہتے بھی ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اچھا یہ سب ہو کر رہے گا۔ اب میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پہلے بھی بہت دفعہ سنائی۔ حضرت ثوبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں، ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی روایت ہے یہ، اور یہ مسلم شریف میں ہے، کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا، ان اللہ یرفع، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو طے کر دیا، لپیٹ دیا، فرائض و مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّيَ لِي مِنْهَا، سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے گئے مجھے۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا۔ یہ صادق والمصدوق ان کا فرمان ہے، یہ پیشن گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل کی، حضرت مقداد بن الاسود سے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا گھر رہے گا، نہ کوئی کمبل رہے گا،
قبروں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ ہو کر رہے یہ شروع نہیں ہے. اس کتاب میں جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، اس میں اس کی احادیث جو ہے تخریج کے ساتھ اور پورے متن کے ساتھ موجود ہے. اب تیسری بات ہے، یہ اب جملہ معترضہ سمجھ لیجیے. ایک حسرت کے ساتھ اب 14 اگست آیا چاہتا ہے، حسرت آمیز ہے. پاکستان اسی مقصد سے اور اسی نعرے سے حاصل کیا گیا. علامہ اقبال نے خواب دیکھا 1930 کے اپنے خطبہ الہ آباد میں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں اس ڈیسٹنی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور ملوکیت میں، یہ جو خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو امیہ کے، اور خلفاء کہلاتے تھے نام نہاد بنو عباس کے، اور خلفاء کہلاتے تھے ترک، یہ خلفاء تو نہیں تھے، بادشاہ تھے. ملوکیت، اس ملوکیت کے دور میں جو اسلامی تاریخ اس دور کی جو ہے وہ کیا واقعی ایسی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم اپنے اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں؟ چاہے حادثہ کربلا، واقعہ ہررا، سینکڑوں تابعین کو قتل کیا جانا حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، یہ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا کے سامنے جو ہے یہ اپنا پیٹ کھول سکیں. یہ تاریخ تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے لگ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی ایک تصویر، یعنی اس سے پہلے خلافت راشدہ کا نظام تھا، اس کو اب قائم کر. اسی کو پھر علامہ اقبال نے 1932 میں، یہ سن مجھے بہت پسند ہے، میرے اپنا پیدائش کا سن ہے، اسی سن میں گئے تھے علامہ اقبال گول میز کانفرنس کے لیے لندن. وہاں اس وقت صرف مسٹر جناح تھے، وہ مسٹر جناح، وہ قائد اعظم نہیں ابھی بنے تھے. وہ ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر جا کر بیٹھ گئے تھے، وکالت شروع کی تھی. وہاں یہی انجیکشن اقبال نے، میں تو کہا کرتا ہوں جیسے کہ رومی اور شمس تبریز کا معاملہ ہے. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. مسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نہیں بن سکتا تھا اگر اقبال نے یہ انجیکشن نہ اس پہ لگایا ہو. یہ شمس تبریز ہے جس نے مولوی کو مولانا روم بنا دیا تھا، مولائے روم، اسی نے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا. چنانچہ پھر وہ واپس آئے ہیں، پھر وہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر بنائے گئے. پھر انہوں نے 10 برس تک اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام کی قوالی تکرار کے ساتھ پورے 10 برس. تب پاکستان وجود میں آیا اور یہی کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کریں. دنیا دیکھ لے یہ اسلام. لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس میں بری طرح ناکام رہے. اب تو ابھی مجھ سے جیو ٹی وی والوں نے چھوٹا سا 2-4 منٹ کا جو ہے وہ انٹرویو لیا ہے 14 اگست کے حوالے سے. میں نے اس میں کہا ہے کہ اب تو جیسے کسی نے کہا تھا، اقبال نے شاید کہا تھا، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. یہ ہلال عید جو آتا ہے ہم پر ہنستا ہے. یہ روزے رکھے ہیں انہوں نے، روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے سودی لین دین کرتے رہے، روزہ رکھتے ہوئے جو غیبتیں کرتے، یہ روزے تھے جو اب عید منانے جا رہے ہیں شوق سے. ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے. اسی طرح یہ عید الاستقلال جسے آپ نے کہا یہ اب ہماری ہنسی اڑاتا. یہ اس لیے پاکستان بنایا تھا. یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جناح نے دکھایا تھا خواب. تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اس میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. چنانچہ تلخ ترین بات ہے یہ اپنا جواز کھو چکا اور اب اس کا وجود اور اس کا بقا تک بھی نہایت مخدوش. یہ تقریر بھی 3.5 سال پہلے میں اسی جگہ پر کر چکا ہوں. پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات صرف ایک ہفتے بعد کی تھی میں نے، 22 فروری کو کی تھی وہ، کہ موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے. دین کی حیثیت سے فوری طور پر اور مستقبل قریب میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں. ہاں مذہب کی حیثیت سے زندہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے، جاؤ مسجدوں کو رکھو روزے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نظام ہمارا ہوگا، یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہمارا ہوگا. اسی طریقے سے میں نے ایک ہفتے بعد 29 فروری کو اسی سال تقریر کی تھی، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. یہ دونوں کتابچے اور موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، یہ ایک پیکٹ کی شکل میں انشاءاللہ باہر آپ کو مل جائیں گے. بہرحال اب صورتحال میں نے پھر آپ سے کہا ہے، میری ان دونوں تقریروں میں مایوسی کا غلبہ ہے، لیکن آج میں وضاحت کر رہا ہوں یہ مایوسی ہے موجودہ حالات اور قریب کے مستقبل کے اعتبار سے.
جس کو میں نے مستقبل بعید کہا ہے، اس سے میں مایوس نہیں ہوں۔ اور جب تک بھی چاہے پاکستان کے بارے میں خدشات ہیں اور دنیا پیشن گوئیاں کر رہی ہے، سن 2010 میں، 2020 میں، 2015 میں پاکستان کے نام سے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب تک سانس تب تک آس، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت بھی اگر کوئی بندہ مومن اگر کوئی درخت لگا رہا ہو تو اسے درخت لگانا چاہیے۔ سور پھونکا جا چکا ہے، معلوم ہے قیامت آ گئی، لیکن نہیں، جو کام تمہارا تھا تم کر رہے تھے اسے پورا کرو۔ لہذا آخری وقت اگرچہ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت صورتحال جو ہے وہ بہت مخدوش ہے، لیکن جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ اس پر میں آگے آؤں گا کیا جد و جہد۔ اب آئیے میرا چوتھا نقطہ آج کا کیا ہے؟ یہ جو اسلام کی گلوبلائزیشن ہوگی، گلوبلائزیشن آف اسلام، جو میں نے کہا مستقبل بعید میں یہ تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہی، اس کے دو فیزز ہوں گے لا محالہ۔ پہلے کسی ایک ملک میں اسلام قائم ہو اور پھر وہ گلوبلائز ہو جائے۔ اب نوٹ کیجئے اصل بات جو آج کہہ رہا ہوں پہلی مرتبہ، یہ جو ہمارے ہاں دو شخصیتوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں پیشن گوئیاں، حضرت مہدی سلام اللہ علیہ اور حضرت عیسیٰ کا بارے دیگر نزول، ان دونوں کا تعلق گلوبلائزیشن آف اسلام سے ہے۔ اس سے پہلے کسی نہ کسی ملک میں اسلام پہلے قائم ہو چکا ہوگا، طریق نبوی پر، جد و جہد سے، عمل سے، کوشش سے، انقلابی جد و جہد سے، ریولوشنری اسٹرگل سے، یعنی ساریوں سے قربانیاں دے کر اسلام پہلے کہیں قائم ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کی گلوبلائزیشن جو ہے اس کے اندر حضرت مہدی کا بھی ایک پارٹ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس وقت فیصلہ کن رول ان کا۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ہوگا، یہ کہاں ہوگا، یہ میری آج کی پانچویں بات۔ اس ضمن میں پہلے تو میں دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی، یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکل کر آئیں گی جو عرب میں مہدی سلام علیہ کی حکومت کو قائم کریں، یعنی سلطان ہی، ان کے اقتدار، ان کی طاقت، ان کی قوت کو مستحکم کریں۔ یعنی پہلے مشرق کے کسی ملک میں اسلامی نظام قائم ہو چکے ہیں، تبھی تو آئیں گی نا وہاں سے فوجیں۔ یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی، یعنی سلطان ہی۔ اور دوسری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، ان کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں، یعنی یروشلم میں، بیت المقدس میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ ان دو حدیثوں کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، ایک حدیث میں خراسان کا لفظ ہے، یہ خراسان بزرگ کہلاتا ہے اصل میں، نوٹ کر لیجئے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جو آئے تھے یہاں چارج افیئرز جو ہیں ایران کے، ان سے پوچھا خراسان کس ملک کا نام ہے؟ ان کا ہمارے ہاں ایک صوبہ ہے خراسان، ایک نہیں ہے خراسان، ان کا خراسان بزرگ، وہ جو اولڈ گریٹر خراسان تھا، اس میں افغانستان پورا، ایران کا ایک حصہ جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، ایک صوبہ، شمال مشرق صوبہ ہے وہ۔ اور یہ جو ابھی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں یو ایس ایس آر کی تحلیل کے بعد، اور ایک کنڈا اس کا پاکستان میں بھی ہے۔ پاکستان کے جو شمالی علاقے ہیں، بالا کنڈ کی جو پہاڑی ہے اس سے آگے لے کر چترال تک، یہ بھی در حقیقت یوں سمجھیے، بلکہ میں نے ایک دفعہ اس کی مثال دی، جیسا بڑا کڑھایا ہوتا ہے، اس کے ادھر بھی کوئی کنڈا ہے، ادھر بھی کنڈا، ادھر سے پکڑیں گے ادھر سے پکڑیں گے، تو خراسان جو ہے اس کڑھائے کے مانند تھا، جس میں کہ سارا افغانستان سوائے کے چھوٹے سے جنوبی حصے کے جسے سیستان کہتے تھے اس وقت، باقی پورا افغانستان، اور یہ جو ریاستیں ہیں ازبکستان وغیرہ اور کرغیزستان وغیرہ، اور پھر یہ کہ ایک کنڈا ایران میں، موجودہ ایران میں، اور ایک کنڈا پاکستان۔ اور دوسری حدیث میں مشرق کا لفظ آیا۔ اب ذرا تجزیہ کیجئے کہ مشرق میں نمبر ایک، عرب کے مشرق میں نمبر ایک ایران ہے، نمبر دو افغانستان ہے یا خراسان کہہ لیجیے، نمبر تین پاکستان ہے، نمبر چار بھارت ہے۔ بھارت بھی تو مشرق میں ہے نا۔
اب اس کا تجزیہ کیجیے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت، کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے. سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن ہو چکے ہیں. سنیوں کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے، حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، اطاعت کرنی ہے تم نے بس. اللہ یہ کہ کفر کا حکم دے، اسے کیا پڑھیے کفر کا حکم دے گا؟ وہ خود کفر کرے گا، وہ کرے محل کے اندر جو چاہے کرے. تم نے اطاعت کر دی. سارے بادشاہ بیٹھے ہوئے، کسی کا بال بیکا نہیں ہوا. ایرانیوں نے اٹھا کے شہنشاہ کو پھینکا، بگایا وہاں سے، اور اسے جو ہے امریکہ تک نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. یہ حال کیا انہوں نے دکھائی ہے نا کچھ ہمت جرأت. اس وقت بھی ایک ہی ملک ہے جو ڈٹ کر بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، واحد ملک مسلمان ملک. اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ ایران کی بڑی اہمیت ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایران کے ساتھ دو ڈرا بیکس ایسے ہیں. ایک تو اس کے اندر نسلی برتری کا احساس بہت ہے، عربوں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں. اور نمبر دو یہ کہ مذہبی تنگ نظری جو ہے، مولویانہ جعفریت جو ہے وہ ان کے رگوں کے اندر سرایت کی ہوئی، تو براڈر آؤٹ لک نہیں آ رہا. اس لیے میرے نزدیک ایران کا رول فوری طور پر کوئی نہیں ہوگا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گلوبلائزیشن کا جب مرحلہ آئے گا اسلام کا، اس وقت حضرت مہدی سلام علیہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو شاید اس مرحلے پر ایران کام کرے. اللہ اعلم. اب باقی تینوں ملکوں پہ آئیے، افغانستان یا خراسان، پاکستان، بھارت. ایک عجیب تاریخی حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. تاریخ میں بہت سے ایسے دور گزرے ہیں ہندوستان کی عظمت کے جس میں یہ تینوں ملک ایک تھے. وہ اشوکا کا دور ہو، وکرماجیت کا دور ہو، وہ چندر گپت موریہ کا دور ہو. آپ کو معلوم ہے بدھزم جو ہے اس کا سب سے بڑا مرکز تو افغانستان تھا. سب سے بڑا بت جو ہے وہ تو بامیان میں تھا جسے گرایا ہے طالبان نے. بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ وہاں تھا. یہ سارا در حقیقت جو تہذیب، گندھارا تہذیب، یہ قندھار کیا ہے؟ گندھارا تہذیب جو ہے وہ تو بدھ مت تہذیب تھی. تو یہ تقریباً ایک ملک رہے. پھر پٹھانوں کے دور میں ایک رہے، پھر مغلوں کے دور میں ایک رہے. اور یہاں میں اب تاریخی بات یاد دلا رہا ہوں، کوسی جن نے کہا تھا یہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش کا ہمارا فال ہوا ہے، اس کی تجویز تھی کہ ایک حکومت قائم کی جانی چاہیے، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی گریٹ انڈین پیننسولا. اس میں افغانستان، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کو شامل کیا گیا. بہرحال یہ چیزیں میں نے، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ جب ہمیں دیکھ لیا کہ کمزور ہو رہے ہیں، ان کے پاؤں تو لڑکھڑا ہی رہے ہیں، یہ تو خاتمے کے قریبی ہیں، تبھی تو امید ہو رہی ہے انہیں کہ کوئی کنفیڈریشن ہو جائے. اڈوانی صاحب نے کھل کر کہا، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں کہا تھا. ابھی ہمارے پاؤں جمے ہوئے تھے زمین میں، اب وہ لڑکھڑا رہے ہیں. بہرحال اس اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تینوں ملک جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ، ظاہر بات ہے کہ پہلے تو ہمیں سب سے زیادہ توقع جی پاکستان سے تھی. پاکستان اسی لیے بنایا گیا تھا، اس میں ہم فیل ہو چکے. اٹ ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ. ہم اپنا وجہ جواز کھو چکے ہیں، نظام دیت ختم ہو چکا. اب یہ ہے کہ امریکہ کی آپ جب تک اس کی اسٹریٹجی کے مطابق چلتے رہیں گے وہ آپ کو باقی رکھے گا، ورنہ یہ ہے کہ وہ ختم کر دے. اور اگر ذرا سے بھی کوشش آپ نے کی کہ چائنا کی طرف لپکیں، اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا حصار امریکہ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں لیڈنگ رول اس نے دینا ہے بھارت کو، اور اس میں افغانستان بھی نتھی ہو چکا ہے. بھارت اور افغانستان کے درمیان تو تقریباً کانفیڈریشن قائم ہو چکی ہے، اور افغانستان ہمیشہ سے بھارت کا جو جھولی چک رہا ہے. یہ تو طالبان کے زمانے میں معاملہ بدلا تھا، یا یہ جو اینٹی رشین جو جہاد وہاں ہوا تھا اس میں معاملہ بدلا تھا. ورنہ آپ کے دین میں یہ ہوگا یا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی قرارداد جب پیش کی گئی کہ پاکستان کو بھی یونائٹڈ نیشنز کا UN کا ممبر بنا لیا جائے، تو ایک ہی ملک دنیا میں تھا جس نے مخالفت کی، اور وہ افغانستان تھا. آج اسی کی روح دوبارہ کرزئی کی شکل میں آپ کے سر پر سوار بیٹھی ہوئی. بہرحال یہ صورتحال جو ہے پاکستان کے بارے میں، اگر پاکستان نے کوشش کی تو پھر یہ کرنچ آئے گا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. اور امریکہ کسی نہ کسی صورت میں ہماری ایٹمک جو ہے نیوٹرلائز کر کے صلاحیت کو کس شکل میں کرے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا. 100 طریقے ان کے پاس موجود. ہمارا سارا نظام ہی جام کر دے، کر سکتے، لیکن ڈو اٹ. عراق کا جو پہلی مرتبہ جنگ ہوئی تھی، سارا ان کا جو الیکٹرانک سسٹم تھا جام کر دیا. کیا کرے گا؟ نہ رائڈر کام کر رہا ہے، نہ کچھ اور کام کر رہا ہے، نہ کمیونیکیشن ہے.
کیسے لڑائی؟ بہرحال یا ایک شکل یہ بھی ہے، اگر جو عوامی تحریک قاضی حسین احمد صاحب چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ مومنٹم پکڑ گئی تو کیا ہوگا؟ کیوس میں کیا ہوگا؟ یا کوئی نیا مارشل لا اور یا پھر پاکستان کا خاتمہ۔ یہ تو اب انسٹیبل ہو گیا معاملہ، اور یہ بڑا اسٹریٹجک ریجن ہے، یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ عالم، یہ اندیشے ہیں، یہ خطرے ہیں۔ بہرحال اب اس سے آگے بڑھ کر یقین ہے کہ ہوگا ضرور مشرقی علاقے میں سے کہیں۔ بھارت کا میں نے ذکر کیوں کیا ہے؟ بھارت تو غیر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم ملک ہے، لیکن 18 کروڑ مسلمان وہاں رہتا۔ پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان بھارت کے اندر، اور بھارت کا عام مسلمان پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے بھی کہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں۔ ہم نے عیاشیاں کی، امریکہ نے ہمیں گھی کے ڈبے دیے، ہمیں گندم دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا، ہمیں تیل دیا، ہمیں سیبر جیٹ دے دیے، ہمیں پیٹنٹ ٹینکس دے دیے۔ ہم نے عیش کی، اپنی خودی کو بیچا، امریکہ کے پاس گروی رکھا اور عیش کیے، قرضے پر قرضے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے ایک طبقہ پیدا ہو گیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، دنیا کے امیر ترین جنرلوں کے اندر ہمارے نام آ گئے۔ اور یہ کیا عظیم بہل جو بنے ہیں، یہ ڈیفنس سوسائٹیز جو ہیں، وہ چاہے وہ کراچی کی ہو، لاہور کی ہو، کہیں اور کی ہو۔ یہ پیسہ کہاں سے ہے؟ قرضوں کا پیسہ جو کہ وہاں سے غبن ہوا، اور وہی واپس جا کر امریکہ کے سوئٹزرلینڈ لینڈ کے بینکوں کے اندر ڈپازٹ بھی ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ہمارا ہوا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک اعتبار سے اب میں اس وقت گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان جمع بھارت جمع بنگلہ دیش۔ اس کا جو خاص رول تاریخ میں رہا ہے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، اس وقت صرف گنواؤں گا۔ سلسلہ مجددین جو ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا سلسلہ ہے رشد و ہدایت کا، 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، 11ویں صدی سے ہندوستان میں آ گیا۔ مجدد الفسانی کہاں؟ سرحد میں دفن، ایسٹ پنجاب۔ 12ویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کہاں دفن ہے؟ دلی میں دفن۔ 13ویں صدی کے مجدد شہید ہوئے بالا کوٹ میں۔ 14ویں صدی کے مجدد دفن ہے دیوبند میں۔ مجددین کا سلسلہ آیا۔ نمبر 2، جب سازشیں ہو رہی تھی خلافت کو ختم کرنے کے لیے، تو تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، اور اتنے شور سے چلی کہ ہندو شریک ہو گیا۔ گاندھی کہاں خلافت شریک، معجزہ ہے۔ پھر ہر جگہ پر مسلمانوں نے آزادی حاصل کی، لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر، عرب نیشنلزم، ملئی نیشنلزم، اور مسلمانوں نے ملک بنایا پاکستان اسلام کی بنیاد، مسلم نیشن ہوڈ، اسلام کے۔ پھر یہ پاکستان وجود میں آیا ہے معجزے کے طور۔ اس میں میری کتاب ہے، کاش کہ آپ لوگوں کے پڑھنے کی کوئی عادت ہو، دلچسپی ہو۔ استحکام پاکستان کے نام سے کتاب میں نے ثابت کیا پاکستان کا قیام معجزہ، اور سب سے بڑی بات، پاکستان لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی تھیں جن میں سے ہم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال بھارت کا معاملہ، اب دیکھیے، اگر تو مشرق کا معاملہ لیا جائے تو پاکستان اس میں میرے نزدیک سر فہرست تھا۔ اب بھی میں رائٹ آف نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ پہلے بھی ایک معجزے سے قائم ہوا تھا، اور اب بھی ہو سکتا ہے معجزہ ہو جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے پیام سجدہ، اور پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے، ہو سکتا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو سکتا ہے، معجزے کے طور پر ہوگا۔ حالات اس کی طرف کوئی امید افزا صورتحال ہمیں نہیں دکھا۔ اب آئیے، یہ ہوگا کیسے؟ اس کیسے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے کیسے ہوا تھا ویسے ہی ہوگا، اور اس کیسے کے 2 حصے۔ پہلے افراد کو تیار کرنا، افراد میں انقلاب برپا کرنا، دین کو افراد پر قائم کرنا، پھر افراد کا جمع ہو کر ایک طاقت بننا، اور کفر سے اور الحاد سے اور مادہ پرستی سے اور باطل سے اور طاغوت سے ٹکرا کر، جانے دے کر اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ تو یہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلے انسان معرزوست،
پہلے انسان تو لاؤ بھائی. یہ جو زیروز ہیں ان سے کیا بنے گا؟ آدمی لاؤ. وہ آدمی جن میں یقین ہو دل کے اندر، وہ آدمی جن کا کردار پختہ ہو، وہ آدمی جن کی زندگی جن کے دل سے ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا کی اور آخرت کی فلاح کی. آؤ لاؤ آدمی لاؤ. یہ پہلا ماڈل. 12 برس تک مکے میں یہ کام ہوا ہے، اور میں ابھی پرسوں جمعے میں تقریر کر چکا ہوں. اس کے لیے عنوان کیا ہے؟ جہاد بالقرآن. یہ بھی مکی دور کے درمیانی زمانے کی صورت ہے. سورۃ الفرقان، جس کی پہلی آیت کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اور پھر آگے چل کر فرمایا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے، چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ مصالحت اور مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بالکل دھیان نہ دیں، مت مانیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے کیے جائیے. جہاد کبیر. تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا تو قرآن سے ہوا تھا. دوسرا مرحلہ افراد کی تیاری کے بعد، وہ میں آج زیر بحث نہیں لاؤں. اس کے لیے میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجیے. اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے. یا اس کے خلاصے کے طور پر انقلاب، رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب پڑھیں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. پہلے ہے انسانوں کا بدلنا، انسانوں کو بدلنا، اور وہ قرآن کے ذریعے سے بدلا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے یہ قرآن ہے، آیات بینات ہے قرآن. تاریکیاں بہت ہیں، نور ایک ہی ہے. نور ایمان واحد، ہمیشہ قرآن میں واحد آئے گا، انوار کہیں نہیں آیا. ظلمات میں شمار ہے. الہاد کی ظلمت ہے، مادہ پرستی کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، انکار آخرت کی ظلمت ہے. یہ ظلمتیں تو بے شمار ہیں. فرائیڈزم ہے اور ڈارونزم ہے اور مارکسزم ہے، یہ سب ظلمتیں ہیں. ان تمام ظلمتوں سے نکال کر نور ایمان کی طرف لانے والا قرآن ہے. غالب ہوئے تھے مسلمان تو اسی کی بدولت، اور گرے ہیں تو اسی کو پیٹ دکھا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. میں جب 5ویں جماعت کا طالب علم تھا تب میں نے یہ شعر پڑھا تھا. اس وقت سے میرے ذہن کے کسی سب سے نچلی سطح پر یہ کندہ ہو گیا تھا، جیسے پتھر میں کوئی چیز جو ہے کندہ ہو گیا. میری پوری زندگی جو ہے اس کے بعد جو بھی خدمت قرآن میں گزری ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں اس شعر کا جو میرے تحت الشعور کی گہری سطح کے اندر جو ہے ثبت ہو گیا تھا اس کا اثر. اس کو پھر فارسی میں جو کہا اقبال نے، خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. اے امت مسلمہ تو خار ہوئی ہے، وہی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہوئی ہے. خار از محجور یہ قرآن شدی، اور گردش دوران کا شکوہ کرتے ہو خام خواہ، اور اب بھی تمہارے پاس کتاب زندہ موجود ہے. اے تو شبنم بر زمین افتندئی، اے وہ قوم، اے وہ امت جو سب شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے، اور لوگ اسے اپنے پاؤں تلے رونگ رہے ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں گھاس پر، تاکہ شبنم سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ نم ہو. شبنم کے موتیوں کو توڑ رہے ہیں وہ اپنے پاؤں سے. اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتاب زندئی. تو عروج پر، بام عروج پر پہنچایا عربوں کو قرآن نے. زوال کیوں ہوا امت کا؟ قرآن کو چھوڑ کر. اب اس کو سمجھیے، اس کا تجزیہ کیجئے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زوال ہوا ضعف ایمان کے باعث، اور ضعف ایمان کا سبب قرآن سے دوری. اس لیے کہ ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان، اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن. اچھا ایسا ہوا کیوں؟ یہ جو باتیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری ایک اور کتاب کے مباحث ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. وہ تو میں آج یہاں چاہتا تھا کہ یہاں پہ لایا جائے تاکہ آپ لوگ اس کتاب کو فوری طور پر خرید لیں، لیکن یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں آؤٹ آف سٹاک ہے، اس وقت وہ کتاب ہے نہیں. مجھے افسوس ہوا. بہرحال قرآن سے دوری کیوں ہوئی؟ اس کے 2 سبب تھے جو اس کے آغاز میں ہوئے. پہلا نیچرل تھا،
جب وہ تحریک تھی، جد و جہد تھی، ابھی جہاد جاری تھا، تو زیادہ ضرورت ایمان کی تھی، یقین کی تھی۔ جب اسلام ایک ریاست بن گیا، اب زیادہ اہمیت قانون کی ہوگی۔ اب اسلام بنیاد ہے، ریاست کا شہری کون ہے؟ مسلمان۔ ایمان تو دل کی ایک شے ہے نا، چھپی ہوئی شے ہے، وہ نہ گنتی میں آئے نہ تول میں آئے۔ ایمان پر سے توجہ ہٹی، اسلام پر جم گئی، قرآن پر سے توجہ ہٹی اور فقہ اور حدیث پر جم گئی۔ قانون شریعت کے اصل منبع، اگرچہ پہلے تو ایسے ہے کہ سب سے پہلی سورس قرآن ہے، یہ قرآن کا تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے کہ جو فقہی مباحث پر مشتمل ہے۔ ساری آیتیں جمع کرنے قرآن کی جن کا تعلق قانون شریعت سے ہو تو ایک پارہ بنے گا بمشکل۔ باقی اصل جو شریعت کے منبع ہیں وہ تو حدیث ہے، پھر اس پر قیاس ہے، غور و فکر ہے، اجتہاد ہے، سوچ بچار ہے۔ یہ تو توجہ جو ہے ہٹ گئی، شفٹ آف ایمفیسس، ایمان سے ہٹ کر اسلام پر، قرآن سے ہٹ کر حدیث اور فقہ۔ اور دوسرا ایک منفی پہلو بھی تھا، جب ملوکیت آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، لوگوں نے یہ سمجھا، سرمایہ داروں نے، بادشاہوں نے، یہ قرآن بند ہی رہے تو بہتر ہے، ورنہ اس میں لوگوں کو ہماری شکلیں نظر آ جائیں گی۔ یہ ابو لہب کا کردار ہم نے جو اپنایا ہوا ہے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جو قرآن کنڈیم کرتا ہے، جو ملوکیت کو ختم کرتا ہے، اگر یہ عام ہو، لوگوں کی توجہ اس پر مرکوز ہو، تو لوگ تو پھر ہمارے طرف ہو جائیں گے، غریبانوں پر ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ تو بند ہی رہے تو اچھا، بھائی پڑھ کر صرف ثواب لے لیا کرو بس۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تحریک تبلیغی جماعت جو اسی کی دائی ہے، قرآن کا ترجمہ مت کرو، وہ علماء کریں گے جو 14 سال کی تعلیم حاصل کریں گے، وہ کریں گے، تمہارا کام نہیں۔ تم صرف قرآن پڑھ کر، یا پھر ٹھیک ہے 14 سال کی تعلیم حاصل کرو، ورنہ فتویٰ لینا ان سے لے لو، باقی تمہیں قرآن سے کیا سروکار ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ فلسفہ باقاعدہ عام کیا۔ اور تیسرا سبب ایک طبعی صبر تھا، عربی زبان یوں سمجھئے کہ یہ جزیرہ نما عرب ہے، اس سے اسلام جب نکلا تو مشرق میں بھی گیا، مغرب میں بھی گیا، شمال میں زیادہ نہیں ہوئی پیش قدمی، اس لیے کہ کوہ قاف آ گیا، کوکیشین ماؤنٹینز جو ہیں وہ رکاوٹ بن گئے۔ لیکن مشرق عراق سے ہو کر ایران، ایران سے پھر خراسان، ادھر شام سے ہو کر پھر صحرائے سینا سے گزر کر پھر یہ مصر ہے اور لیبیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اٹلانٹک کا۔ اب ایک بڑا باریک فرق ہے، اس میں ذرا غور کریں۔ عربی زبان مشرق کی طرف نہیں جا سکی، اسلام تو گیا، عربی زبان نہیں گئی، اس لیے کہ پرشین لینگویج بہت مضبوط زبان تھی، پرشین کلچر بہت مضبوط کلچر تھا، عربی اس کو ڈسپلیس نہیں کر سکی، ریپلیس نہیں کر سکی۔ چنانچہ ان تمام علاقوں کے اندر سرکاری زبان فارسی رہی ہے۔ ہمارے ہاں مغلوں کی زبان فارسی، اس سے پہلے جو خاندان غلامہ اور خاندان جو بھی تھے، لودھی تھے، خلجی تھے، فلاں تھے، سب فارسی، سرکاری زبان فارسی، عربی کا سروکاری نہیں۔ یہ خاص طور پر ہمارے مشرقی ممالک کی محرومی کا سبب بن گیا۔ مغرب میں ثقافتی اعتبار سے خلا تھا، خلا کو عربی نے پر کر لیا۔ پورا شمالی افریقہ عرب ہے، عرب بولتے ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے تو ہمارا خاص طور پر، اور جو ہمارا اس وقت کا موضوع ہے مشرقی ممالک، جو مشرقی ممالک تھے وہ عربی سے محروم رہے۔ یہاں عربی زبان صرف علماء، اور وہ بھی عربی زبان میں قرآن سے اتنا ان کو دلچسپی نہیں تھی جتنی فقہ سے اور حدیث، بلکہ حدیث سے بھی بہت کم، فقہ ہی فقہ۔ اب ایک اور تاریخی جو ہے ذرا جائزہ لے لیجئے۔ دیکھیے بر اعظم پاک و ہند میں پہلے اسلام آیا تھا سن 92-93 ہجری میں، 712-713 عیسوی، محمد بن قاسم کی زیر قیادت۔ یہ خالص عربی اسلام تھا، ابھی نہ فقہ تھی، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، کچھ نہیں تھا، نہ معتزلی تھے، نہ کچھ اور تھے، یہ سب ایک ہی عرب اسلام تھا، اس میں عجم کا کوئی دخل نہیں۔ لیکن یہ بہت شارٹ لیوڈ رہا۔ پھر جو اسلام یہاں آیا ہے شمال مغربی دروں سے، درہ خیبر سے اور درہ گومل سے اور درہ ٹوچی سے، یہ جو اسلام آیا ہے 300 برس بعد آیا ہے۔ پھر اس اسلام میں دو چیزیں پیوست تھیں، حنفیت کٹر، حنفیت ہی اسلام ہے گویا، باقی تو گویا اسلام ہی نہیں، اور تصوف جس کے اندر کے وحدت الوجودی، بلکہ یہاں تک کہ عوامی سطح پر ہمہ اس کی تصورات، پاک ہندوستان کی تقدیر بنا ہے وہ اسلام۔
عربی زبان صرف علماء یا پھر فقہ. فقہ جو ہے قاضی بھی ہوتے تھے، چاہے مسلمانوں کی حکومت کے نظام اسلامی نہیں تھا سیاسی، قانون تو اسلامی نافذ تھا نا، شریعت تو نافذ تھی. تو قاضی چاہیے تھے، مجسٹریٹس، مفتی چاہیے تھے، لیگل ایکسپرٹس، خطیب چاہیے تھے، یہ سب فقہ پڑھتے تھے. اور قرآن سے جو دوری رہی اور حدیث سے جو دوری رہی، یہ کہیں جا کر وہ 11ویں 12ویں صدی میں جا کر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع ہوا ہے. ہندوستان حدیث کی طرف پہلے رجوع ہوا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11ویں صدی کیا بلکہ ثانی کے مجدد شیخ احمد سرہندی کے ہم عصر ہیں، انہوں نے حدیث کا پودا لگایا ہے اس سرزمین ہند. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی آئے ہیں، انہوں نے قرآن کو کھولا. کس طرح؟ فارسی ترجمہ کیا. اس سے پہلے ترجمہ کرنا حرام سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، جرم سمجھا جاتا تھا. اور شاہ ولی اللہ کے خلاف بھی عوامی ایجوکیشن ہوئی ہے مولویوں کے ذریعے سے. مار دو اس کو، ترجمہ کرتا ہے. اور 2 افغانی، انہیں ولایتی کہتے تھے اس زمانے میں، یہ ولایت تھا نا، دوسرا ملک تھا. 2 ولایتی بلا لیے گئے تھے. فتح پوری کی مسجد میں عصر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں تو کھڑے ہوئے تھے وہ 2 پٹھان، 2 افغان قتل کرنے کے لیے. لیکن کچھ روب ایسا پڑا ان پر شاہ صاحب کی نورانیت کا یا شخصیت کا کہ وہ قتل نہیں کر سکتے، ورنہ قتل کر دیں. بہرحال حدیث کا. اور پھر دوسرے انہوں نے الفاظ الکبیر کتاب لکھی، جس سے عام آدمی کے لیے بھی فہم قرآن کی کوشش کرنا ممکن ہو گیا. پھر ان کے 3 بیٹے، 4 میں سے 3 بیٹوں نے قرآن کے ترجمے کیے اردو میں. شاہ صاحب نے تو فارسی میں کیا تھا، جو اس وقت کی آفیشیل لینگویج تھی، جو آج کی انگریزی تھی، گویا کہ انگریزی دور کی انگریزی اور مسلمان دور کی فارسی. اسی لیے تو وہ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رے قسمت کے کھیل. فارسی پڑھ کے تو اسے سرکاری عہدیدار ہونا چاہیے، یہ تیل کیوں بیچ رہا ہے؟ اور یہی حال ہمارا بعد میں ہوا انگریزی کا. اس اعتبار سے شاہ عبد العزیز نے ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی، تفسیر عظیم اردو میں. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا با محاورہ، شاہ رفیع الدین نے کیا لفظی. اور یہ سب کیا ہوا ہے 19ویں صدی کے شروع میں. 19ویں صدی کا درمیانی حصہ جو تھا وہ تحریک مجاہدین سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کی جدوجہد اس میں گزرا. اور یا پھر جس کو کہا جاتا تھا غدر، پہلی جنگ آزادی اس میں گزرا. لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی، 15 پارے کی تفسیر ان کی اب بھی ملتی ہے، اور اس میں الحاد ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا. اس میں معجزات کا انکار ہے، اس میں فرشتوں کے وجود کا انکار ہے، اس میں جنات کے علیحدہ وجود کا انکار ہے. یعنی جو بھی نیوٹونین سائنس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر پھٹ جائے؟ یہ کیا مولویوں نے بتا رکھا؟ نہیں، یہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا. سمندر جزر پر تھا تو حضرت موسیٰ نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ مد کے اوپر آ گیا، بس غرق ہو گیا. یہ ساری توجیحات. فرشتے کوئی نہیں ہے، فرشتے فورسز آف دی نیچر کا نام. اب ظاہر بات ہے کہ سر سید جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قومی رہنما بن کر ابھر رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قومی اعتبار سے بہت مخلص تھا، بہت خیرخواہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. دینی اعتبار سے سخت گمراہ. اس کی تفسیر نے جو گمراہی پھیلانی شروع کی ہے، تب علماء کو ہوش آئی ہے. پھر جو تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں ہندوستان میں اور ترجمے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہ تو پوری مسلم تاریخ میں ملے گی، نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں ملے گی. کتنی تفسیریں لکھی. شیخ الہند نے ترجمہ کیا، محمود حسن دیوبندی نے اردو میں ترجمہ کیا، اس پر حواشی مکمل کیے شبیر عثمانی شیخ الاسلام نے. اسی طرح بریلویوں کے امام جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے ترجمہ کیا، اس پر حواشی لکھے مفتی نعیم مراد آبادی نے. اہل حدیث نے لکھی، مولانا صلاح اللہ امرتسری نے لکھی. مختلف جو مذہبی تھے انہوں نے بھی تفسیریں لکھی. مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی، ان کے شاگردوں کو سمجھ لیجیے 3 تفسیریں انہوں نے لکھی. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن لکھی، مفتی ادریس کانلوی صاحب نے، مولانا ادریس کانلوی نے لکھی. تفسیروں کا سیلاب. پھر دوسری طرف جو سر سید کے پیروکار تھے ان میں قادیانی صاحب نے آئے، انہوں نے تفسیریں لکھی.
بشیر الدین محمود نے 2 تفسیریں لکھی، تفسیر کبیر، تفسیر صغیر. محمود احمد، بشیر الدین محمود احمد. مولوی محمد علی کی تفسیر جو تھی انگریزی کی، وہ بہت مقبول ہوئی، اس لیے کہ اس وقت تک انگریزی میں کوئی ترجمہ اور تفسیر تھی ہی نہیں، اور جدید جو طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو مسلمانوں کا انگریزی پڑھ کر انہیں ظاہر بات ہے کہ ضرورت تھی انگریزی. اسی طرح علامہ مشرقی سائنٹیفک قسم کی جو توجیحات انہوں نے کی. لیکن یہ میں نے کہا ایک تو رائٹسٹ، ایک لیفٹسٹ علماء، یہ رائٹسٹ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ سر سید کے جو چیلے تھے وہ علامہ مشرقی ہوں یا قادیانی ہوں یا یہ کہ پرویزی ہوں، اہل قرآن ہوں. یہ دوسری طرف درمیان میں 3 شاخیں تھیں. ایک شاخ تھی ابو الکلام آزاد، ابو الاعلیٰ مودودی. ابو الکلام کی تفسیر نے آگے تہلکہ مچا دیا تھا، اگرچہ وہ پوری نہیں ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے، ترجمہ ہے زیادہ تر، کچھ حواشی. اور مولانا مودودی کی تفسیر القرآن پوری دنیا میں پھیلی، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے علامہ اقبال اگرچہ مفسر نہیں ہے لیکن ان کا کلام جو ہے اس میں پرانی حقائق جس طرح سموئے گئے ہیں، میں انہیں مفسر مانتا ہوں. اور ڈاکٹر رفیع الدین جنہوں نے قرآن اور علم جدید نامی کتاب لکھی. تیسرے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی. یہ شاخیں ہیں، اور یہ میں نے آپ کو صرف میری کتاب پڑھی ہے، جب چھپ جائے گی دوبارہ نیا ایڈیشن آ جائے گا، دعوت رجوع القرآن کے منظر اور پس منظر. یہ ایک سیلاب آیا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں تفاسیر کا، تراجم کا. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ تو ہماری پچھلی تاریخ دے سکتی ہے اور نہ کنٹمپریری مسلم ورلڈ میں کسی ملک میں اتنا کام ہوا ہے قرآن. اب اللہ کے فضل سے اب آگے بڑھ رہے ہیں. تحریک رجوع الی القرآن ایک تحریک کی شکل میں، اس کی توفیق اللہ نے اپنے ایک بہت ہی حقیر اور ناچیز بندے کو دی ہے. میں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. 19 برس کی عمر سے میں نے درس قرآن دینا شروع کیا، جبکہ میں جمعیت طلبہ کا کارکن تھا. عربی میں نے ہائی اسکول میں پڑھی تھی، عربی گرامر مجھے مستحضر تھی اللہ کے فضل سے. اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں درس قرآن کرتا ہوں. ایک تحریک کی شکل میں ہے. یہ کوئی روایتی درس نہیں ہے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں روایتی، میں مفسر نہیں ہوں معاذ اللہ. مجھ سے لوگوں نے کہا آپ تفسیر کیوں نہیں لکھ رہے، میرا اس کی حیثیت ہی نہیں. میں قرآن کا داعی ہوں، مبلغ ہوں، قرآن کا خادم ہوں. قرآن کا پیغام اور قرآن کی حکمت، ان دونوں کو میں عام کر رہا ہوں. لیکن تفسیر لکھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں. ایک صاحب نے ایک زمانے میں بہت زور لگایا تھا آج ترجمہ لکھ، جس زمانے میں الہدا کا ڈنکا بج رہا تھا اس ملک میں، سن 81-82 کی بات کر رہا ہوں. الہدا پروگرام میرا پاکستان ٹیلی ویژن کا. تو ایک صاحب نے سوچا کہ ان کے نام سے کوئی ترجمہ بازار میں آ گیا تو بہت بک جائے گا. میرے پیچھے پڑے رہے، اب فوت ہو گئے، افضل نام تھا ان کا. کیا آپ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا یہ کام، میں اس کا اہل نہیں. آپ ترجمہ لکھ، 4-6 تفسیریں ترجمے سامنے رکھ کے آپ لکھ دیجیے بس. میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے نہیں. تو میرا کوئی دعویٰ مفسر ہونے کا نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ مترجم ہونے کا بھی نہیں. ترجموں میں بھی میں مدد لیتا ہوں اس سے، تراجم سے، اس میں ہے فائدہ. اگرچہ عربی زبان کا اس نے کچھ فہم اللہ نے شمولیت دی. بہرحال یہ تحریک رجوع القرآن جو ہے یہ ایک فضل عظیم ہوا ہے اس حقیر سے بندے پر، اس نے اس کو تحریک کی شکل دی ہے. اچھا اس میں جو ہے دیکھیے جو چیزیں لڑیاں میں نے گنوائی ہیں، رائٹ، لیفٹ، سینٹر، ان میں سے 4 کو الحمدللہ 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 اللہ کا فضل ہے اس نے میری ذات میں جمع کر دیا. اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اپنی اسی کتاب میں. جیسے ایک حوض کے اندر 4 نالیوں سے پانی آ رہا ہے. ایک نالی ابوین، ابو الاعلیٰ، ابو الکلام، اسلام کا تحریکی انداز، قرآن کی تحریکی تفسیر وہ ان کے ہاں. دوسری ہی ایم، فراحی، اصلاحی، قرآن کا نظم، قرآن کا ربط، قرآن کا فکری استدلال، یہ ان کا موضوع. تیسری ڈاکٹرین، اقبال اور رفیع الدین، قرآن اور علم جدید، فلسفہ جدید، فلسفہ قدیم، ان سب کے حوالے سے قرآن کی تفسیر کو اقبال ہے. اور شیخین، میرے 2 شیخ ہیں، شیخ الہند جنہیں میں 14ویں صدی ہجری کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں، محمود حسن دیوبندی، جن کا ترجمہ اور پہلے 5 پاروں کے حواشی بھی ان کے اپنے لکھے ہوئے. تفسیر عثمانی کہلاتی ہے اس لیے کہ باقی 25 پاروں کے حواشی جو ہیں وہ شیخ الاسلام، پاکستان کے واحد شیخ الاسلام ہیں. اور شاید اسی لیے ہے کہ میں شیخین کہہ سکوں.
میرے 2 شیخین ہیں، 2 ابوین ہیں، 2 دخترین ہیں، 2 ہیین ہیں، ان 4 نالیوں سے 4 پائپ سے میری حوضی کے اندر پانی آیا۔ اس پر اضافہ جو ہے یہ کہ اللہ نے مجھے منطقی ذہن دیا تھا، میں نے منطق پڑھی کبھی نہیں، اور میری تعلیم میں سائنس کا بیک گراؤنڈ شامل ہو گیا، ان سب سے اثر بھی ہوا۔ پھر اب دیکھیے گن لیجیے، صرف وقت نہیں ہے میرے پاس، تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ عوامی درس قرآن جس کا ذکر کیا شیخ الہند نے 1920 میں، وہ اللہ نے ہمارے ذریعے سے کروایا۔ 500 700 درس قرآن کے اندر اتوار کی صبح کو لوگ جمع ہوتے ہیں۔ انجمن ہائے خدام القرآن، لاہور، کراچی، ملتان، جنگ، فیصل آباد، انجمن ہائے خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز، لاہور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، جنگ، قرآنی تربیت گاہیں 1 مہینے کی، 7 دن کی، 20 دن کی، 2 ہفتے کی تربیت گاہیں، کبھی کوئٹہ میں ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد میں ہو رہی ہے، کبھی کراچی میں ہو رہی ہے تربیت گاہ۔ پھر تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ 5 گھنٹے، 5.5، اور شروع میں نے جب کیا تھا 6 گھنٹے لگتے تھے جبکہ تراویح ختم ہوتی تھی اور عشاء کی نماز۔ پھر فیلوشپ اسکیم شروع کی، پھر 1 ایئر کورس شروع کیا، پڑھے لکھے لوگ جو ہے MSc ہیں، BSc ہیں، یہ ہیں، PhD ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ آئیں اور 1 سال لگائیں، یا اب ہم نے اسے 9 مہینے کا کیا ہوا ہے، اور یہاں عربی پڑھے، قرآن پڑھے، الحمدللہ اس سے بھی بے شمار لوگ نکل چکے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک بڑی ٹیم اب تیار ہو چکی ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، MAs ہیں، MSCs ہیں، PhDs ہیں، وہ اب درس قرآن دے رہے ہیں۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی۔ ٹی وی کا پروگرام 15 مہینے تک، ویسے تو یہ کہ پروگرام میرا وہ تقریباً 3 سال تک چلا ہے، رمضان میں چلا، پھر وہ بھی ہوا، لیکن پھر 15 مہینے الہدا۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ 1998 کا میرا بیان القرآن جو ہے تراویح کے ساتھ کیا ہوا، وہ ARY کے ذریعے سے، اسلام چینل کے ذریعے سے، اور نہ معلوم کتنے اور چینل ہیں، لندن بیس چینل ہے، اس پر چل رہے ہیں، پوری دنیا سے اس کے اندر ڈنکا بج رہا ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وہ آیات جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، کیا یہ سب کچھ بیکار جائے گا؟ کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نہیں۔ اتنی بڑی قرآنی تحریک کا، پھر میں کہوں گا پوری اسلامی تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، یہ میں اپنے کسی ذوب اور تکبر کے وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، عوامی سطح پر یہ تحریک، تو علماء جو ہے اپنے مدرسوں میں وہ بھی تھوڑا بہت قرآن پڑھتے تھے، باقی سارا جو ہے زور ان کا جو ہے وہ فقہ پر یا کچھ حدیث پر، بس قرآن پر تو نہیں تھا۔ بہرحال میں نے آپ کو وہ آیات سنائیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، آپ ناکام نہیں ہوں گے، قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا۔ اور حدیث نبوی، إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اب اس جو بھی جد و جہد یہاں ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا ایک تو خاکم بدہن منفی نتیجہ نکلنے کا اندیشہ ہے پاکستان کے حق میں۔ جتنے بڑے پیمانے پر یہ دعوت نزول القرآن اس ملک میں چلی ہے، اور پھر بھی یہاں عوام کے اندر کوئی اسلامی تحریک برپا نہیں ہو سکی، عوام کا رخ نہیں ہوا، علماء نے نہ ریکگنائز کیا، نہ توجہ دی، نہ تائید کی، نہ تحسین کی، مخالفت کی۔ میں یہاں سورہ سجدہ کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جنہیں اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو۔ میں نے وعظ نہیں کہے ہیں، میں نے آیات الہی کا درس کیا ہے، میں نے آیات الہی کے ذریعے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟
جنہیں اللہ کی آیات ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کرائی گئی ہو، پھر بھی ثم اعرض عنہا، پھر بھی ان سے اعراض کیا ہو، اور بڑے سخت الفاظ ہیں، انا من المجرمین منتقمون، ہم ایسے مجرموں سے تو انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ لے، ہمیں معاف کرے۔ اور دوسری بات، Like and subscribe for more videos.